یہ بتایا تھا کہ جب کوئی بندہ انتقال کرتا ہے تو اس کو ہماری دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ انتظار بھی کرتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب بھی کرے۔ آئیے اسی کے حوالے سے سماعت فرماتے ہیں۔ فرمایا گیا، حدیث پاک میں آیا، فرمایا جو کوئی، اب دیکھو دعا کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور یاد رکھیں ادعونی استجب لکم، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کے درباروں میں کا حال یہ ہے کہ آپ جتنا مانگو ہماری ویلیو گھٹتی ہے، اور لوگ بیزار ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہمارے سے آ کے مطالبہ کرے گا۔ اللہ کے دربار کی یہ شان ہے کہ وہ نہیں مانگتے تو ناراض ہوتا ہے۔ سرکار کے در کی شان یہ ہے کہ مانگو جتنا مانگو اس سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو دعا کا بڑا اثر ہے، دعا میں اللہ نے طاقت بھی ہے، تاثیر بھی ہے، اور فرمایا مومن کے لیے ہتھیار بھی ہے۔ اس ہتھیار کو ہمیں استعمال کرنا ہے ہمارے اہل ایمان مرحومین کے لیے، جن کے لیے زندگی بھر، جنہوں نے ہمارے لیے زندگی بھر محنت کی، اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں خیر کریں۔ فرمایا گیا کہ جب کوئی مومن مردہ عورتوں کے لیے مغفرت کرتا ہے، یعنی دیکھو میں نے ایک تو یہ بھی بتایا نا کہ دیکھو رب کی بارگاہ کا معاملہ الگ ہے۔ ابھی میرے پاس کوئی چیز ہے اور میں آپ کو وہ دے دوں تو میرے پاس وہ گھٹ جائے گی، وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ گھٹ جائے گی، اور جس کو میں نے دی وہ اس کے پاس بڑھ جائے گی۔ کوئی بھی چیز ہو، دینے سے ہماری چیزیں گھٹتی ہیں، سامنے والے کی بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن دعا کے معاملے میں اللہ کے نزدیک کتنا، یہ جو ہمارے لیے کتنی پیاری نعمت ہے اللہ نے اور اجر رکھا ہے کہ ہم دعا مردے کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں کرتے۔ ابھی کوئی یوں کہے کہ ہمارے فلاں مردے کی بخشش ہو جائے، تو اب وہ فائدہ یوں دیکھے جائے تو ہم نے اس کو پہنچانے کے لیے کیا نا، کہ اب اس کو فائدہ ہو جائے ہم دعا کریں۔ تو فرماتے ہیں ہاں یہ تو ہے کہ تمہاری دعاؤں کا اجر یہ ہے کہ انہیں پہاڑوں کی مانند ملتا ہے، لیکن فرمایا اگر کوئی تمام مومن مرد عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن کے عوض، ہر مرد مومن کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اب اس کو میں سمجھاؤں، ایکسپلین کروں کیسے۔ فرمایا اگر کوئی یوں کہے کہ میں نے قل اللہ شریف پڑھی، اللہ میں جتنے بھی دنیا میں اہل ایمان مرد اور مومن ہیں میں ان کو ثواب پہنچاتا ہوں، یہ جملہ ہم نے خالی کہا، کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ لگا، 5 سیکنڈ لگا۔ فرمایا جتنے بھی اہل ایمان دنیا میں مرحوم ہیں، مرد ہو یا عورت، اللہ ان کے بدلے میں دعا کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یعنی اب کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، ابج بھی ہو سکتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم کسی کو لیے کرے تو گھٹ جائے۔ رب کی بارگاہ میں معاملہ یہ کہ تم دعا بھی کرو دوسرے کے لیے، اللہ تمہیں بھی محروم نہیں رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دوسرے کی بھلائی چاہنا یہ بھی نیکی ہے اسلام میں، دوسرے کے لیے اچھا چاہنا یہ بھی نیکی ہے اسلام میں۔ حسد نہ ہو، دنیا کے معاملے میں بھی نیکی ہے، اخروی معاملے میں بھی نیکی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا بھلا سوچے تو بھی نیکی ہے، اسی طرح اگر کوئی مرنے کے بعد اس کا بھلا سوچے تو رب کی رحمت تمہیں محروم نہیں رکھتی۔ اب بتاؤ یاروں، قرآن خوانی ہماری مسجد میں ہوئی، ہم نے دعا میں کہہ دیا اہل ایمان مرحومین، تو بتاؤ اس کے جملے پر اللہ کتنی ابج نیکیاں اسے عطا فرمائے گا۔ اور آج ہمیں اس کا احساس نہیں، اس لیے کہ نیکی نظر نہیں آتی، لیکن قیامت میں ہمیں ریئلائز ہوگا کہ حقیقت میں اس کی اہمیت اور کتنی ہے وہاں پہ، یہاں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو جو دعائیں کرتا ہے اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ جو جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پہ جائیں، اس کی قبر کے لیے فرشتوں کو اللہ بھیجے گا۔ یہ یعنی آپ دیکھ کے میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی کہ ہم جس دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی محروم نہیں رکھتا، اللہ ہمیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، سرکار حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پسماندگان یعنی رشتہ دار، بیٹے اور جو بھی ہو اس کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس میت کی قبر پہ جا کر اب دیکھو کیا ملتا ہے، مجھے یہی سمجھانا ہے۔
اس کی اہمیت کتنی ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں، ان کا اصالہ ثواب کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے کہ ہم نے اس عقیدے کو ہمارے بزرگوں کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں تو آج مرحوم کو فائدہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت کیا نہیں ہے. حدیث پاک تو دیکھو، سرکار فرماتے ہیں اگر تم جن کو رشتہ داروں کے لیے جو بھی تم کرتے ہو، ان کے لیے کوئی 10 کی نوٹ بھی خیرات کر دی، صدقہ دے دیا، یا مسجد میں کوئی کام کر دیا، اصالہ ثواب کر دیا، تو فرمایا اب کیا ہوا. اب میں اس کو کھول کے سمجھاؤں. ابھی آپ کے کوئی انتقال ہو گیا رشتہ دار، آپ نے مسجد کے اندر پنکھا لگوا دیا. اب فرمایا کہ اب وہ صدقہ و خیرات آپ نے کر دیا، تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام اب اس کی قبر پہ پہنچے. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ ہماری جیب سے پیسہ گیا، لیکن اب دیکھو تو ہمارے مان لو والدین ہیں، ہمارا سگا بھائی ہے، ماں باپ ہے، تو فرمایا ان کی قبر پہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. اور فرشتہ بھی کون؟ جن کا مرتبہ فرشتوں میں رسول کا ہے، سید الملائکہ ہے. فرمایا وہ نورانی طبق لے کر وہاں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میں ہدیہ لے کر آیا ہوں. میت یہ کہ میت یہ تحفہ تیرے اہل و عیال، تیرے رشتہ داروں نے وہ خوشی جو ہے تجھ کو بھیجا ہے. وہ مردہ اس پر جھکتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور فرمایا بشارت پاتا ہے. اس کے ہمسائے غیان ہوتے ہیں جن کی طرف سے کوئی ہدیہ نہیں بھیجا جاتا. یعنی فرماتے ہیں کہ وہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا تو فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھ، تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تو کہا تیرے گھر والوں نے جو تیرے مرنے کے بعد کیا وہ تحفہ ہے. اب آپ بتائیں کتنی بڑی چیز ہے. ہاں، میت میں کوئی ہوتا، قبر میں کوئی آتا نہیں ہے. ایسے حالات میں قبر کی برزخی جو حالات ہیں اس میں مردہ ہی جانے کے کیا ہے. اب اس موقع پر کوئی ہماری طرف سے ہدیہ لے جائے، یہ جو ہم بولتے ہیں نا تو وہ ہدیہ پہنچتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. ہمارے تو دو جملے ہوتے ہیں، یا تو ہم نے کہیں کام کروا دیا مسجد مدرسے کے اندر، لیکن فرماتے ہیں وہ ہوا ہم کھا رہے ہیں لیکن ہدیہ فرشتے لے کر جا رہے ہیں. اور فرمایا گیا کہ وہاں کہتے ہیں کہ تیرے لیے تیرے اہل و عیال نے بھیجا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، بشارت پاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو اس کے لیے کچھ نہیں کرتا تو وہ لوگ جن کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا تو وہ بہت غمگین ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. اب میں نے زندگی بھر اپنے اولاد کو پالا، آج مر گئے، ماں باپ کو بھول گئے، تو فرمایا وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ ہمارا پہنچایا جاتا ہے. اب دوسری بات فرمایا گیا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں شرح الصدور، آپ نے بڑی پیاری کتاب لکھی، موت کے حوالے سے کتاب ہے. آپ فرماتے امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا زندہ لوگوں کو کی دعا تم تک پہنچتی ہے؟ دیکھو یہ بات خاص ہے. لوگ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا، کیا اصالہ صاحب مر گیا دفتر بند ہو گیا، دفتر اس کے لیے بند ہو گیا. یہاں بات یہ ہے اب تو کوئی نیکی نہیں کر سکتا مرنے کے بعد، تیرا وقت ختم. لیکن اگر کوئی تیرے لیے کرتا ہے تو اس کا وقت ختم نہیں ہوا، آپ کر سکتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے شرح الصدور میں کہ اس بزرگ نے پوچھا کہ کیا یہ بتا کہ زندہ لوگوں کی دعا کا جو ہے فائدہ تمہیں پہنچتا ہے؟ خواب میں پوچھا. تو اب فرماتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا ہاں، جب تم دعا کرتے ہو تو ہم تک پہنچتی ہے. یہی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان والے پہلے چلے گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی بات قرآن میں ہو رہی ہے. فرمایا ہاں ہاں جب تم کرتے ہو تو ہم تک پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم. اب وہ فرماتے وہ دعا کا اثر کیا ہوتا ہے، وہ دعا کیسے پہنچتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے اور اس نورانی لباس کو ہمیں پہنایا جاتا ہے. یعنی اگر ہم کسی مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرمایا اس دعا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نورانی لباس میں لائی جاتی ہے، اور اس نورانی کپڑے اس کے بدن پہ اسے پہنائے جاتے ہیں، وہ زیب تن کرتا ہے اس کپڑوں کو. فرمایا یہ دعا کا فائدہ ہوتا ہے. فرمایا حضور کے ساتھ حضرت سعد ابن معاذ کے جنازے کی طرف نکلے. حضرت جابر فرماتے ہیں ان کا انتقال ہوا، حضور نے نماز جنازہ پڑھی، اپنی قبر میں اتارے گئے، ان پر مٹی برابر کی، حضور نے تسبیح پڑھی قبر پہ. حضور نے کیا پڑھی؟ تسبیح پڑھی. تب ہم نے بھی تکبیر کہی. حضور نے کہا
کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تسبیح کیوں پڑھی، پھر تکبیر کہی؟ ارشاد ہوا اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہوئی، ہم نے تسبیح اور تکبیر کہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو وسعت عطا فرما دی۔ یعنی قبر پہ ہم اگر یاسین شریف پڑھیں، کل شریف پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں تو فرمایا گیا کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قبر وسیع ہوتی ہے۔ اور یہاں جو صحابی رسول کی بات ہوئی تو وہ معاملہ نہیں تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہو کہ بھئی پسلی آئے کو جائے، یہ بھی ہے نا قبر محبت سے دباتی ہے، لیکن یہاں جو حدیث بیان کی انہوں نے اس ٹاپک کے ضمن میں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قبروں پہ کھڑے ہو کر کچھ بھی پڑھے، اذان پڑھے، تکبیر کہے، تسبیح بیان کرے، جیسے حضرت نے پچھلی نشست میں بتایا کہ سرکار نے ٹہنیاں رکھی قبر پہ اور کہا کہ جب تک یہ تسبیح کہے گی عذاب میں کمی اور تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی کچھ پڑھتا بھی ہے، تکبیر پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اس لیے ہم دیکھو اہل سنت والجماعت خالی دعا نہیں کرتے قبر پہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے قل واللہ شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، فاتحہ جوڑ سے پڑھا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن بھی ہو سکتا ہے ناجائز پڑھنا، یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پڑھو وہاں نہ پڑھو، ارے قرآن ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یارو یہ تسبیح اور قرآن ہی ہے، فرمایا وہ مرحوم کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، قبر اس کی چوڑی کر دی جاتی ہے، قبر میں اسے جو ہے راحت ملتی ہے، اسے اکیلا پن نہیں ہوتا، پھر ہم دعائیں کرتے ہیں، پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس کا فائدہ ضرور میت کو ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے۔